اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، رات 3 بجے میں مالیگاؤں شہر سے اپنے شہر جلگاؤں پہنچا اور صبح فجر کے بعد ہی آفس میں ریکارڈنگ کے لیے حاضر ہو گیا۔ جی ہاں، گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں سدھار کمیٹی کی جانب سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے نوجوانوں میں بڑھتا نشے کا رجحان اور تعلیم سے پچھڑا پن، تعلیم سے دوری، شراب نوشی، خودکشی، غیبت اور آپسی اختلافات، ان تمام اصلاحی عنوانات کو لے کر گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں سدھار کمیٹی کی جانب سے حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی صدارت میں ایک بہت ہی شاندار اجلاس عام انصار جماعت خانہ بنکر لانس مالیگاؤں میں منعقد کیا گیا تھا۔ مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا اور اس موقع پر وہاں پر مولانا محمد مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب جو قاضی شریعت دارالقضا مالیگاؤں ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ان کی بھی مختصر 5 منٹ کی تقریر ہوئی، اور خاص بات اس پروگرام کی یہ رہی کہ سدھار کمیٹی نے جس انداز میں کام کیا، سماج سدھار کمیٹی کے زیر اہتمام جو پروگرام سجایا گیا، اس پروگرام میں تمام مسلک اور تمام جماعتوں، تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران اور علماء اسٹیج پر ایک ساتھ نظر آئے۔ سنی جمعیت سے اطہر حسین اشرفی صاحب، خورشید حضرت، ایسے ہی قاری حافظ الرحمان شمشی، مولانا سفیان احمد جمالی، شاہد فیمس صاحب، حافظ ارسلان صاحب سیفی، محمد ابراہیم ویلکم سر، ایسے ہی مولانا ادریس عقیل صاحب ملی، اور بھی بڑے علماء کرام۔ بہت اچھا اتحاد کا مظاہرہ رہا۔ گزشتہ کل ان تمام مقررین نے 10-10 منٹ سے ہی مگر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بڑی پیاری تقریریں کی، اور اخیر میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے مدعو کیا گیا اور تقریباً 1 گھنٹے کا تفصیلی خطاب شراب نوشی اور نشہ کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر اور ایسے ہی تعلیم کی اہمیت پر 1 گھنٹہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی۔ یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ رات 12:15 بجے ہم مالیگاؤں سے نکلے اور ابھی رات 3:30 بجے ہم جلگاؤں پہنچے، اور پھر اس لیے جلدی آفس میں آ گیا ہوں کہ آئندہ کل آندھرا پردیش میں پروگرام ہے، نلور شہر میں پروگرام ہے، وہاں کی روانگی ہے۔ دعائیں کیجئے، طبیعت بھی بالکل لگاتار رات دن سفر سے پورا بخار اور سردی ہے، دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کامل، شفائے عاجل نصیب فرمائے۔ آئیے دوسری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل نئی دہلی جنتر منتر پر سروں کا سیلاب، ہزاروں
عوام اور جنتا فلسطین کے حمایت، سمرتھن اور سپورٹ میں جنتر منتر دہلی میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنک، بربرتا، درندگی اور وحشیانہ انداز میں جس طریقے سے اسرائیل بچوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، 70,000 کے قریب ابھی تک فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں، اور اب فاقہ بھکمری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، بچے دم توڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، یہ ظالم سب کے سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ انہی ظالموں کے ظلم کے خلاف جنتر منتر دہلی میں فلسطین کی حمایت، فلسطین کے مظلوموں کے سمرتھن میں سروں کا سیلاب نظر آیا۔ احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے غزہ اور فلسطین سے محبت کا اظہار، یکجہتی کا اظہار کیا، اور حکومت ہند، بھارت سرکار، انڈین گورنمنٹ سے مؤثر اور مضبوط اقدام کا مطالبہ کیا۔ بھارت میں امن اور انصاف سے محبت کرنے والے تمام لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس اجلاس میں اس بات کا خصوصی اظہار کیا گیا۔ مظاہرین نے مختلف مسلم تنظیموں کے نمائندوں کی تقریروں کو بغور سنا، اور درمیان میں فلسطینی عوام کے حق میں پرجوش نعرے لگائے گئے۔ اس احتجاج میں بڑی تعداد میں عام شہریوں، طلباء، سماجی، مذہبی، سیاسی رہنماؤں اور معروف سول سوسائٹی کے کارکنوں سمیت دہلی اور اطراف کی ریاستوں سے مختلف مذاہب، طبقات، سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں سے وابستہ افراد نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ اس اجلاس میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی، مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند، پروفیسر اپورونند دلی یونیورسٹی، پروفیسر وی کے ترپاٹھی، محمد ادیب سابق ممبر پارلیمنٹ، اور ایسے ہی ایڈوکیٹ لارا جے سنگھ سینئر وکیل بمبئی ہائی کورٹ، نشا سدھو جنرل سیکرٹری نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومین، ضیاء الدین صدیقی امیر وحدت اسلامی، جناب رئیس الدین قومی صدر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، مفتی عبدالرزاق جنرل سیکرٹری جمعیت علماء صوبہ دہلی، عبدالحفیظ صدر SIO، شیخ نظام الدین اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ملی کونسل، اور ملک معتصم خان، یعنی یوں سمجھیے کہ تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے اس احتجاجی مظاہرے میں فلسطین کی حمایت میں بات کی اور انڈین گورنمنٹ سے مضبوط انداز میں فلسطین کے مظلوموں کی مدد کا مطالبہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 ستمبر کو یوں سمجھیے کہ 12 ربیع الاول ہے، اور سنی مسلک کے جتنے اہل سنت والجماعت اور بریلوی مسلک کے جتنے حضرات ہیں وہ باقاعدہ اس دن بڑے پیمانے پر ممبئی سے لے کر پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں عالمی لیول پر، عالمی سطح پر باقاعدہ عید میلاد النبی کے نام سے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں سے گنپتی کا تہوار اور جلوس عید میلاد النبی تقریباً ایک ہی تاریخ کو آ رہے تھے، تو 2 سالوں سے بھی باقاعدہ مسلمانوں نے اپنے عید میلاد النبی کے جلوس کو آگے بڑھایا تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول بنا رہے، کوئی کسی کو شرارت کا موقع نہ ملے۔ تو اس بار بھی خبریں آ رہی کہ ممبئی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس 8 ستمبر کو نکالنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام علماء کرام، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے ایک مشاورتی جلسے میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ مشاورتی میٹنگ حضرت معین اشرف میاں کی صدارت میں منعقد کی گئی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امسال بھی گنیش وسرجن اور جلوس کی تاریخ ایک ہی دن میں واقع ہو رہی ہے، اس لیے مسلم رہنماؤں اور علماء کرام نے پولیس کمشنر دیوان بھارتی سے ملاقات کی اور خلافت کمیٹی کے چیئرمین سرفراز آرزو نے مشاورت اجلاس طلب کیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست مہاراشٹر کے کانگریس کے دبنگ قدآور نیتا اور پردیش ادھیکش ماننیہ ہرش وردھن جی سپکال کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کانگریس کے ریاستی صدر سپکال جی نے کسان بھائیوں سے کہا خودکشی نہ کرو، آتم ہتیا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ سنو یہ ظالم مکار حکومت، اگر آپ مر بھی جائیں کسانوں سے، انہوں نے کہا کہ میرے کسان بھائیوں اگر آپ مر بھی جائیں تو اس ظالم حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج میرے مہاراشٹر میں
روزانہ 6 کسان خودکشی کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی یوتی کی حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس حکومت کی صرف کھال موٹی نہیں ہے بلکہ یہ اندھی، گونگی اور بہری بھی ہے۔ کسانوں کے دکھ درد کے مقابلے میں اس حکومت کو صرف کرپشن اور سرمایہ داروں، چند مالداروں، اڈانی امبانی کی فکر ہے۔ سبکال جی نے سخت انداز میں سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اڈانی اور امبانی کے فائلوں پر فوراً دستخط کرنے والے فڈنویس، ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار کے ہاتھ کسانوں کی قرض معافی کے فائل پر آتے ہی ان کے ہاتھ شل کیوں ہو جاتے ہیں، انہیں فالج کیوں لقوہ کیوں لگ جاتا ہے؟ سبکال نے کسانوں کے مسئلے پر حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ احمد نگر کے نواسا تعلقہ کے کسان بابا صاحب سبھاش سروڑے نے قرض کے بوجھ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، اور آتم ہتیا سے پہلے اپنے موبائل میں بنائے گئے ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ قرض معافی ہوگی اور میں قرض سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں اسی امید پر زندہ تھا، لیکن اس حکومت میں غریب کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں مجبوری میں خودکشی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سبکال جی نے کہا کہ دل دہل جاتا ہے، لیکن فڈنویس، شندے اور اجیت پوار کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے کسان بھائیو خودکشی نہ کرو، تم سب بھی مر گئے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے ناظرین، ایک بڑا جھوٹ جو گزشتہ کل مرکزی وزیر داخلہ گرہ منتری امیت شاہ نے بولا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو بہنوں، این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں میں، یعنی جہاں جہاں این ڈی اے کی حکومتیں ہیں، جن اسٹیٹس میں، جن راجیوں میں بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں مائنورٹی، الپ سنکھیان اور ان کے ادارے، انسٹیٹیوٹ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کیرلا کے کوچی میں ایک خاندان کی طرف سے منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، کنداتھل خاندان۔ انہوں نے کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں پر بہار میں ووٹ چوری اور ایس آئی آر کے تعلق سے کنفیوژن پھیلانے کا الزام لگایا۔ چھتیس گڑھ میں مبینہ تبدیلی مذہب میں ملوث کیرلا کی 2 عیسائی راہباؤں کی گرفتاری اور اس کے بعد ضمانت پر رہائی کا حوالہ دیتے ہوئے امیت شاہ نے ملک کی مائنورٹی کو یقین دلایا کہ انہیں اس طرح کے واقعات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان، کرسچن، عیسائی اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو جگہ جگہ باقاعدہ این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں میں اور جہاں بی جے پی کی راجیہ حکومتیں، وہاں پر اقلیتوں پر بے تحاشا ظلم اور خاص طور پر مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے، راہباؤں اور کرسچن اور عیسائی کمیونٹیز پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ سنبھل اتر پردیش شاہی جامع مسجد تنازع، اس معاملے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اگلی سماعت تک جمود برقرار رہنے کا حکم ہے، یعنی اگلی سماعت تک کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ مسلم فریق نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اور معاملے پر سماعت اب 25 اگست کو ہوگی اور اس وقت تک کسی بھی قسم کی تبدیلی یا کارروائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کے ری ایکشن میں عدالت کے سامنے آیا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں واقع شاہی جامع مسجد کے تنازع پر سپریم کورٹ نے گزشتہ کل یعنی جمعہ 22 اگست کو حکم دیا کہ اگلی سماعت تک مسجد کے احاطے میں جمود برقرار رکھا جائے گا۔ ماننیہ شرد چندر جی پوار، این سی پی راشٹروادی کے سپریمو شرد پوار نے الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام صحیح درست طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ ووٹر لسٹ کے حوالے سے ہمارا مطالعہ اسٹڈی، شرد جی پوار نے کہا کہ ووٹر لسٹ کے تعلق سے ہماری اسٹڈی شروع ہے، بہت جلد عوامی تحریک کے ذریعے، جنتا کو جگانے کے ذریعے سچائی کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ ایکچوئل میں ووٹ چوری اور الیکشن کمیشن کا بی جے پی کے ساتھ گٹھ جوڑ، ان تمام چیزوں کو لے کر راہل جی نے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا اور اب ہر جگہ، جیسے بہار میں ریلیاں نکل رہی ہے، ووٹ ادھیکار یاترا، اب ایسے ہی شرد پوار نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو غلط انداز میں کام کر رہا ہے، ہماری نظر اس پر ہے اور بہت جلد ہم جنتا کے بیچ جائیں گے اور سچائی کو منظر عام پر لائیں گے۔ آئیے مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آنے والے
दिसंबर के महीने में यानी 3 महीने के बाद बताया जा रहा है कि 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के आम इंतखाबात इलेक्शन होंगे। गुज़िश्ता 4 सालों से रुके हुए म्युनिसिपल इलेक्शन दिसंबर के महीने में होने वाले। रियासती हुकूमत ने हाल ही में 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के वार्ड ढांचे का मंसूबा रियासती इलेक्शन कमीशन को पेश किया है। इस मसौदे का ऐलान आइंदा 2 रोज में किया जाएगा और इस पर शहरियों से तजावीज, एतराजात, ऑब्जेक्शंस तलब किए जाएंगे। उसके बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और दिसंबर में 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होंगे। आइए फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 15 साल पुरानी गाड़ियां मजीद 5 साल तक चलाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों के मालिकान को बड़ी राहत दी है और अब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद करके 20 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है। ताहम इसके लिए उन्हें ज्यादा फीस अदा करना होगी। इसका मतलब है कि गाड़ियों के मालिकान अगले 5 साल तक अपनी पुरानी गाड़ी सड़क पर चला सकेंगे। यह कानून सिर्फ दिल्ली NCR तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे मुल्क में यह कानून लागू होगा। मरकजी हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के मालिकान को बड़ी राहत देते हुए यह ऐलान किया है कि अब आप मजीद फीस भरकर 5 साल तक अपनी गाड़ियों को मजीद चला सकते हैं। आइए आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल बाकायदा 2 दिन पहले जो बिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पार्लियामेंट में रखा गया था, सदर मुर्मू ने यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी। अब नए कानून के एतबार से नए कानून में जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का इंतजाम किया गया है। इस कानून के तहत तमाम ऑनलाइन मिनी गेमिंग सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और ऐसी गेम्स फराहम करने वालों को 3 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा का इंतजाम है। ऑनलाइन मिनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को फरोग देने पर जुर्माना आयद किया गया है। नए ऑनलाइन मिनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को फरोग देने पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का भी इंतजाम किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 इससे पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर किया गया था। गुज़िश्ता कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बिल को दस्तखत करके मंजूरी दे दी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल दोपहर में धुलिया शहर की मस्जिद इब्राहिम में जुमा का बयान था। धुलिया में जब एंट्री हुई तो जो पारुल्ला चौफुली है, 4 रास्ता है, वहाँ पर मौलाना आरिफ साहब और उनकी पूरी टीम बड़ी तादाद में नौजवान जमा हुए। उन्होंने शानदार अंदाज में स्वागत किया, इस्तकबाल किया। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जुमा का बयान मस्जिद इब्राहिम में मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी इस उन्वान पर तकरीबन 1 घंटा धूलिया शहर में तफसीली और अहम बयान हुआ। बयान के बाद फिर जुमा के फौरन बाद वहाँ का एक इदारा है, इदारा दावतुल हक, मदरसा दावतुल हक। आज से 1-1.5 साल पहले वहाँ पर मेरा प्रोग्राम हुआ था। छोटी सी जगह थी, 3 शेड में ये इदारा था, लेकिन मुझे दिल खुश हो गया कल देख करके अब वो इदारा काफ़ी बड़ा हो चुका है और वहाँ के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की और वो इदारा अब अच्छा हो चुका है। लेकिन आजू और बाजू की जगह भी अब इदारा खरीदने के मूड में है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों कौम की बेटियाँ और बेटों को दीनी तालीम बहुत प्यारे अंदाज में दी जा रही है। वहाँ से हम लोग मालेगांव निकले। जी, मालेगांव में असर की नमाज ने मस्जिद आसमा हाईवे रोड पर अदा की और असर के बाद फिर मालेगांव के जवानों ने बड़ा पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। बाद नमाज असर हाफिज अल्ताफ ने जो माई ई सफ़र ऐप, बहुत शानदार ऐप बनाया है, जिसके ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें तलाश कर सकते हैं। तो उनके ऑफिस का माई ई सफ़र ऐप का ओपनिंग मेरे हाथ से हुआ। इस वक्त शहर के वहाँ के और भी सियासी समाजी जिम्मेदारान मौजूद थे
اور پھر مغرب کی نماز سلیمانی مسجد میں نے پڑھائی، اور مغرب کی نماز کے بعد میں علی حج عمرہ اینڈ ٹورز ٹریولز ان کے آفس پر وہاں پر استقبال رکھا گیا، اور یہ استقبال کا پروگرام بھی بڑا شاندار رہا۔ نوجوان حاجی آصف جو ہے وہ غالباً اس ٹور کے مالک ہے، بڑے پیارے انداز میں خدمات دے رہے ہیں۔ میں تمام ہی اہلیان دھولیا مالیگاؤں کا دل کی گہرائیوں سے اس شاندار استقبال پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخری اعلان کہ پھر نیلور جا رہا ہوں، پرسوں کے دن آندھرا پردیش میں بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، نیلور جا رہا ہوں، لگاتار سفر ہے، دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سفر کو بھی بے انتہا آسان فرمائیں۔ نیلور شہر میں باقاعدہ جمعیت علماء ضلع نیلور کی جانب سے 25 اگست بروز پیر بعد نماز عصر تا عشاء عظیم الشان اجلاس عام رکھا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہوگا کہ جنگ آزادی میں علماء اور مسلمانوں کی قربانیاں۔ تو یہ نیلور کا پروگرام بھی بڑا شاندار ہونے جا رہا ہے، رنگنا کلا پیٹ سینٹر نیلور میں۔ اس پروگرام میں باقاعدہ وہاں کے بڑے بزرگ علماء کرام، شیخ الحدیث بانی و محتمم جامعہ نور الہدیٰ نیلور مفتی شاہ عبد الوہاب صاحب بھی رہیں گے۔ ایسے ہی حضرت مولانا قاضی شیخ احمد صاحب مادنی، مولانا رشید احمد صاحب مادنی، مولانا محمد الیاس صاحب جامعی، اور مولانا عبدالسلام صاحب، حافظ خلیل صاحب، مولانا زین العابدین اور مشتاق احمد صاحب، مولانا سرتاج صاحب، حافظ محمد عمران، تمام ہی اس پروگرام میں شریک رہیں گے۔ ذمہ داران جمعیت علماء نیلور آپ سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں شریک رہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ